وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 8ویں پارے میں سورہ اعراف کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورہ اعراف بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا جملہ یہ کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ جن چیزوں کا بیان سورہ انعام میں بڑے مختصر طریقے سے ہوا تھا، سورہ اعراف میں ان چیزوں کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ وہ صورت بھی مکی تھی اور یہ صورت بھی مکی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اعراف احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ مقام ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں برابر ہوں گی وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں۔ ایک درمیانہ مقام ہے مقام اعراف، وہاں پر جو بیٹھنے اور رہنے والے لوگ ہوں گے وہ اصحاب اعراف کہلائیں گے، اور اس مقام کو مقام اعراف کہا جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے موضوع بھی مکی صورتوں کی طرح ہی ہیں، کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تو مکہ کے مخاطب لوگ مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ ان کی کامن سی بیماریاں یہ تھیں کہ وہموں میں مبتلا تھے، عقائد ان کے فاسد اور بڑے باطل تھے۔ اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل میں اس سورہ مبارکہ میں بھی اپنی توحید، اپنے نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بڑے واضح دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے اس مشن میں، جو مشن سابقہ انبیاء والا مشن تھا، جتنی رکاوٹیں آئیں اللہ نے اپنے حبیب کو صبر کرنے کا حکم فرمایا، جا بجا عقلی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھیں، اور خصوصاً بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑے کمال طریقے پہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ ایک وہ تھے جو اس وقت کے آپ فرعون کہہ لیں، فرعون کے حواری کہہ لیں، اور ایک وہ تھے جو آپ کی اپنی امت اور قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو دونوں محاذوں پہ لڑنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چیلنج تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی اور تشفی دی کہ دونوں محاذوں پہ آپ بھی اپنے بھائیوں کا مشن مکمل کرتے ہوئے لڑے۔ وقت کے بڑے بڑے وہ فرعون اور نمرود جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں وہ ہوں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں کہ جو منافقت میں جانے لگیں، کلمہ بھی پڑھیں اور اسلام کو اندر سے نہ مانیں، تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے رہا ہے اس آیت پوری سورہ مبارکہ میں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کی طرف نبی مبعوث فرمائے، اور اپنے نبی کا سٹیٹس یہ بیان فرمایا کہ میرے نبی کی نبوت اب زمان و مکان کی حدوں سے ماورا ہے۔ ہر نبی کسی زمانے کے لیے تھا، ہر نبی کسی خاص جگہ کے لیے تھا، لیکن میرے نبی ختم المرسلین ساری کائنات کے سارے زمانوں کے نبی ہیں۔ اس کے مضامین سے بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، ان حروف کو ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کی ڈیفینیشن علماء اصول نے یہ کی ہے کہ وہ حروف جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں، ان کو کٹے ہوئے حروف بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ علامہ بیضاوی نے ان کی عقلی توجیہ بیان کی ہے کہ یہ اہل عرب کو چیلنج تھے۔ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور حضور نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ ان کو چیلنج فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا کلام بنایا ہے الفابیٹ سے، الف با تا سا، انگلش میں A to Z ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے بھی اپنا کلام انہی حروف کو جوڑ کے بنایا ہے، اتنی تاثیر والا کلام تم بھی بنا لو، یہ تمہارے سامنے چیلنج ہے۔ اور بڑی دل کو لگتی یہ بات ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اور پھر امام بیضاوی فرماتے ہیں حروف مقطعات کی اللہ نے تقسیم رکھی ہے۔ کچھ حروف مقطعات ہیں جو ایک ایک ہیں، جیسے نون، کچھ وہ ہیں جو دو دو ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ۔ کچھ حروف مقطعات وہ ہیں جو تین تین ہیں، جیسے الف لام میم۔ کچھ وہ ہیں جو چار چار ہیں، وہ آگے پھر پانچ پہ کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ سارے حروف جو ہیں 1 2 3 4 5 کے امتزاج سے اللہ گویا کہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے اہل مکہ، تم بے شک بڑے فصیح و بلیغ ہو،
اور میرے کلام کو مانتے بھی نہیں ہو کہ یہ کلام الہی ہے، تو تم بھی اس طرح کا بنا کے دکھا دو۔ کچھ لفظ بنتے ہیں 2 حروف سے، کچھ لفظ بنتے ہیں 3 حروف سے، کچھ لفظ بنتے ہیں 4 حروف سے، کچھ 5 سے، کچھ 6 سے، تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ اور آج کی سائنسی زبان میں دیکھیں تو شاید یہ پاس ورڈ ہے۔ جیسے اے ٹی ایم میں ہم پیسے رکھتے ہیں تو بینک کو بھی کوڈ کا پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے جس کی اماؤنٹ ہے، تو اللہ اپنے نبی کے نام ایک پیغام بھیجتا ہے، لیکن اس کا ایک پاس ورڈ اور کوڈ ہے جو اللہ نے ان حروف مقطعات کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ جیسے جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور، اللہ فرماتا ہے کاف، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں جان گیا۔ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں جی اللہ فرماتا ہے ہا، تو جبریل امین حضور فرماتے ہیں میں جان گیا، علم تو کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ سارے حروف جب جبریل امین نے بولے، حضور نے ہر لفظ کے بعد فرمایا علم تو میں جان گیا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور میں لے کر آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کے پاس آیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ محب اور محبوب کے درمیان ایک راز ہے جس سے کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مثال کے لیے کہ یہ پاس ورڈ ہے، اماؤنٹ میری ہے، پڑی ادھر ہے، حتیٰ کہ میں مشین بھی تب ریڈ کر سکے گی جب میں اس کو اپنا پاس ورڈ اور کوڈ دوں گا۔ تو گویا کہ ان کے اندر جو خزانہ ہے صورتوں کا، وہ ایک پاس ورڈ کی شکل میں، فائل کی شکل میں اللہ بھیج رہا ہے۔ محبوب ذرا اس کو پڑھیں، اس کے اندر آپ کی تسلی اور تشفی کی باتیں ہیں، انوار و تجلیات کی باتیں ہیں۔ تو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ آیت بڑی چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بڑے کمال اسرار و رموز ہیں۔ یہ صورت ہے مکی، اور مکی صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن پیریڈ 13 سال کا بنتا ہے، کیونکہ اعلان نبوت ہوا 40 سال کے بعد، 13 سال مکی تھے۔ ان کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا زمانہ تقریباً یہ کوئی 6 7ویں نبوی کا زمانہ ہے، یعنی اعلان نبوت کو تقریباً کچھ 6 سال گزر چکے تھے، تو اللہ نے یہ احکامات نازل فرمائے۔ اب دعوت حضور کی پیک پہ تھی، مشکلات اور رکاوٹیں بھی بڑی پیک پہ تھیں۔ آپ صرف 2 رکاوٹوں کو دیکھیں مکی دور کی، ایک وہ سوشل بائیکاٹ ہے جو 7 نبوی سے ہمیں 10 نبوی تک نظر آتا ہے، جو شیب ابی طالب میں تھا، جب پورے قریش نے خاندان بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر دیا، کوئی شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی کچھ بھی نہیں تھی۔ 3 سال کتنا بڑا عرصہ ہے، سردی گرمی، اتار چڑھاؤ، بیماری، مشکل، ذرا ذہن میں لائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 3 سال تک حضور کے خاندان سے ایک بائیکاٹ تھا قریش کا، اور حضور اتنی مشکل میں تھے۔ لیکن جب 10واں سال آیا تو حضور نے پھر ارادہ کیا کہ یہاں کے لوگ تو بات نہیں مانتے، میں کہاں چلا جاؤں، اپنے ننیال کی طرف جو طائف میں رہتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں کا ریسپانس بھی آپ نے سب نے دیکھا سنا ہے کہ ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارے۔ یہ وہ تناظر ہے مکی دور کا جو بڑی مشکلات کا ہے۔ تو مکی صورتوں کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ تسلی اور تشفی۔ اللہ نے اس صورت کا آغاز ہی تسلی سے کیا ہے۔ محبوب کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزلہ جو نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فا کا معنی بس لا یکن نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، محبوب آپ کے سینے اقدس میں نہ ہو، حرج کوئی حرج، کوئی تنگی آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے، من ہو اس کی تبلیغ سے، اس کے ابلاغ سے، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں تمہارے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ یہ مان تو رہے نہیں آپ کی بات، اور اس کتاب کو سرے سے اس کے انکاری بن بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو کسی شاعر کی ہے۔ تو پہلی آیت ہی اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی کے ساتھ اس کا آغاز فرمایا، محبوب یہ کتاب ہے انزل الیک۔ اب یہ ایک چھوٹے سے جملے میں اہل مکہ کے موقف کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کتاب تو خود ساختہ ہے، اس کو تو انہوں نے خود لکھا ہے، تو اللہ اس کا رد فرما رہے ہیں انزل الیک، محبوب یہ تو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہے۔ یہ جو ان کا اعتراض ہے، یہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے۔ کتاب انزل الیک یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک آپ اپنے سینے میں نہ لائیں حرج کوئی تنگی، من ہو اس کتاب کے ابلاغ و تبلیغ سے، اس کو لوگوں تک پہنچانے سے آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اس کتاب کے 2 سٹیٹس ہیں، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین،
یہ اب مار نہیں پیار، اب سمجھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. لِتُنذِرَ بِهِ، محبوب اس کتاب کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے غیروں کے لیے اور ایک رخ ہے اپنوں کے لیے. جو غیروں کے لیے رخ ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ غیر بھی اپنے بن جائیں، اور جو اپنے ہیں ان کے لیے بھی ایک اس کتاب کا رخ ہے. جو غیروں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. ڈرائیں کیسے؟ کہ سابقہ نبیوں کی جن قوموں نے تکذیب کی تھی ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا. اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ قوم لوط کا انجام کس وقت ہوا؟ جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے. ان کی بستی اٹھائی گئی اور بستی کو اوپر لے جا کر بلندی پہ الٹ دیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دن کو کیلولا میں سوئی ہوئی تھی، دن کے کھانے کے بعد. یہ قرآن کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. آج یہ بھی دیکھیں گے کہ کیلولا قرآن سے ثابت ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس حالت میں لے لیا گیا. تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو ڈرائیں کہ سابقہ نبیوں کی امتوں نے بھی اور جن کی طرف وہ آئے انہوں نے انکار کیا تو ان کو تباہ کر دیا گیا. محبوب ان کے سامنے بھی مثالیں رکھی. اور ہم نے سورہ انعام میں دیکھا اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ان کے مشن کو واضح کیا. اس صورت کا بھی یہی حال آپ دیکھیں گے، بہت جا بجا مثالیں ہیں سابقہ انبیاء کی. لِتُنذِرَ بِهِ، لام کا معنی کے لیے، زبر ہو تو اس کا معنی ہے البتہ اور تاکید. اگر لام کے نیچے زیر ہو تو لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. بِهِ، اس کتاب کے ساتھ. با پراپوزیشن ہے، حروف جارہ، اور جو ہی ہے یہ پروناؤن ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، یہ جب اپنی پوزیسو اور آبجیکٹیو سینس میں آئے گا تو ہوا سے ہی بن جائے گا. لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ محبوب اس کتاب سے آپ ڈرائیں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی. اور ذکرہ یہ نصیحت ہے. یہ اب اپنوں کے لیے بات ہے. جن کے پاس کتاب آ گئی، جنہوں نے کتاب کو مان لیا، وہ اس کو کس کیفیت میں پڑھیں گے؟ ذکرہ، ان کے لیے نصیحت ہے. ذکرہ ان کے لیے نصیحت ہے، لیکن للمؤمنین، مومنین کے لیے. یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے. اور آپ دیکھیں نصیحت کون کرتا ہے؟ میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو میں ہر ایک کو تو نصیحت نہیں کروں گا. میرے اندر درد دل جتنا بھی ہو میں ہر ایک کو کھڑا کر کے خیر کی بات تو نہیں بتا سکتا. لیکن نصیحت صرف وہ کرتا ہے اور اس کو کی جاتی ہے جن کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے خونی بڑے رشتہ دار بھی کچھ عرصے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی ہمارا کیا ہے یہ جانے اور اس کا باپ جانے. ہمارا کیا ہے ہم کہیں گے تو اس کا باپ بھی فیل کرے گا. تو نصیحت خیرخائی کا دوسرا نام ہے. اور نصیحت ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر درد ہو اور جو دوسرے کے لیے جذبہ رکھتا ہو. تو اللہ فرما رہا ہے ذکرى للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے. غیروں کے لیے یہ انذار ہے محبوب، اپنوں کے لیے یہ تبشیر ہے. اور نصیحت کا پہلو اس کے اندر موجود ہے. دو تین اس کے اندر ورب استعمال ہوئے ہیں. آج ایک نیا ورب ہم سیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ ہماری آگے گرامر بھی چل پڑے. یہ جو انزلہ ہے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے. یہ اصل میں تھا انزلہ، اور انزلہ کی پوری گردان ہے. انزلہ اس ایک نے نازل کیا، دو نے نازل کیا. انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، یہ 14 سیغے ہیں. جب ہم کسی کو ایکٹیو سے پیسو بناتے ہیں تو بڑا سمپل سا اصول ہے. ایک پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ عرض کیا تھا کہ ایکٹیو سے پیسو بنانے کے لیے بڑا پیارا اصول اور آسان طریقہ 95% ٹپ کے طور پر یہ ہے کہ آپ اس لفظ کا جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، کسی بھی ورب کا جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس کے نیچے زیر دے دیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی زیر زبر پیش والے حروف ہیں جزم والے ایز اٹ از رہیں گے، جو زیر زبر پیش والے ہیں ان سب کو پیش دے دیں تو ایکٹیو سے وہ پیسو بن جائے گا. یہ تھا انزالہ. اب ذرا اصول لگائیں کہ سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے دینی ہے زیر، تو اس کے نیچے زیر آ گئی. اس سے پہلے جتنے بھی زیر زبر پیش والے حروف تھے ان کو ہم نے کیا دے دی؟ پیش دے دی. تو انزالہ سے کیا بن گیا؟ انزلہ، نازل کی گئی. اب انزلہ کی گردان بھی ایز اٹ از ہے جیسے ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ایکٹیو کی پڑھی تھی. انزلہ وہ اس ایک پہ نازل کی گئی، دو پہ انزلہ، سب پہ انزلو، اس ایک عورت انزلت، دو انزلتا، سب انزلنا. اب یہ پوری کی پوری ایکٹیو سے پیسو بن جائے گا. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اب پہلا حکم تھا اللہ کا اپنے نبی کو کہ محبوب یہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہو چکی، آپ سینہ تنگ نہ کریں،
لیکن اب حکم ہے ماننے والوں کو کہ ماننے والے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھیں. کیا اس کو صرف خوبصورت لحاف میں اور صندوق میں لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لیں، اس کو خوشبو لگا لیا کریں، مہینے 2 مہینے بعد اس کو جھاڑ پھونک کے اپنے دروازے کے اوپر کسی بالکونی میں رکھ دیں کہ ہم اس کے نیچے سے گزریں گی تو برکتیں ہوتی رہیں گی، یا ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کے سر پہ اٹھا کے اس کو شادی حال سے رخصت کر دیں گے؟ نہیں، اتبعوا ما انزل، اتبعوا، اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مانو، ما جو انزل نازل کیا، اتبعوا ما انزل جو نازل کیا گیا ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو. اور یہ نازل کیا گیا ہے الیکم، یہ تمہاری طرف نازل کیا گیا. الیکم اگر ہوتا تیری طرف ایک کی طرف تو کیا ہوتا؟ الیکا 2، الیکما سب، الیکم یہ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اللہ نے اپنائیت اور مٹھاس پیدا کی اگلا لفظ بول کر. یہ ایسے ہی نہیں کہ فالتو میں کوئی سافٹ ویئر پڑا تھا اور تمہیں ڈاؤن لوڈنگ کی اجازت دے دی گئی، نہیں، من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے، یہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو تم دکان سے خرید لیتے ہو. اور اتنا کافی تھا کہ اتبعوا جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اتنا بھی کافی تھا. لیکن پھر اس کا جو تصویر کا دوسرا رخ تھا اس کی ممانعت بھی 2 × 2 4 کر دی. اور وہ کیا کی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، واو کا معنی لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، من دونہی اس کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر پیروی نہ کرو، اولیاء دوسرے دوستوں کی، جو دوسرے دوست اپنی من گڑت تعویلیں کرتے ہیں اس کی پیروی نہ کرو، بلکہ صرف اس کی پیروی کرو. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک کا آئین اور قانون اگر اللہ کی مخلوق کا نظام اس کے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو تو اللہ تو خود فرما رہے ہے اس کی کیا نہ کرو، پیروی نہ کرو. یعنی اس کو اسلامائزیشن کی طرف لاؤ، اس کو اللہ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات بناؤ، دوسروں کی پیروی نہ کرو، صرف پیروی کس کی کرو؟ صرف اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اس لیے کہ یہ مخلوق اللہ کی، وہ نظام حیات اللہ کا، اللہ نے جو دیا وہ صرف اور صرف دین فطرت کے طور پر دیا. قلیلا ما تذکرون، لیکن رونا ایک ہی بات کا ہے کہ ان ساری باتوں کے بعد بھی قلیلا بہت تھوڑے ہیں وہ، ما تذکرون جو تم میں سے نصیحت قبول کرتے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. 1,24,000 انبیاء آئے اور جن کی طرف آئے وہ تو آج بھی 7.5 ارب کی آبادی میں موجود ہیں. پوری دنیا کو دیکھیں تو اربوں کی آبادی ہے، اور اس سے زیادہ اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے گزر گئے. پتہ نہیں اور کتنا نظام حیات چلتا رہے گا، لیکن بڑے تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اب اس مکی صورتوں کا بڑا موضوع میں نے عرض کیا کہ کیا تھا؟ ڈرانا تھا. اور ڈرانا کس کس کے لیے؟ آخرت کے، مرنا ہے تم نے، باقی بھی مر چکے. ذرا 2 قوموں کا حال دیکھیں تو اس کے بعد اس کو بائنڈ اپ کریں گے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. 2 قوموں کا انجام بطور عبرت اور نصیحت کے اللہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے، مکی لوگوں کے، کیونکہ مکی لوگوں میں نے بھی انکار کیا اور اس سے پہلے قوم لوط اور قوم شعیب نے بھی انکار کیا. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قوم لوط پہ عذاب کب آیا؟ جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے. قوم شعیب پر عذاب تب آیا جب وہ دن کا کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے سامنے ان دونوں کی حرکتوں کو ذرا رکھیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، واو کا معنی اور کم کتنے ہی، من قریۃ پنڈ دیہات اور شہر اور بستیاں ایسی ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں اور ہیں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے جن کو ہلاک کر دیا. اب ہلاک کی کیفیت کیا ہوئی؟ فَجَاءَهَا، فا کا معنی پس، جاء آیا، ہا ان بستیوں کے پاس اور بستیوں والوں کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، بیاتا، باتا یہ بیتوں کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. اور باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ بھی لغوی اعتبار سے رات کی گفتگو کو عموماً بات کہا جاتا ہے جس سے منع کیا گیا. بیاتا رات کے وقت میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، یعنی قوم لوط پر. او ہم قائلون، او یا اس وقت عذاب نازل ہوا ہوم جب وہ سارے کے سارے قائلون جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اور قائل کا ترجمہ مفسرین اور امام قرطبی نے یہ لکھا ہے یا نوم و نصف النہار، نصف دن کو سو لینا یہ قیلولہ کہلاتا ہے.
اور وہ دن کا کھانا کھا کے سو رہے تھے دوپہر کو، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ فرما رہے محبوب اہل مکہ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ سابقہ قوموں پر بھی جو عذاب آیا تھا وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا، اور تم بھی نافرمان نہ بنو بلکہ اللہ رسول کے حکم کو مانو۔ جب عذاب آ جاتا ہے، اب یہ کہتے ہیں مکی لوگ کہ جس عذاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لانا ہے لے آئیں، آپ روزانہ جو ڈراتے ہیں تو لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں لے تو آؤں گا، لیکن ان کو یہ کہیں کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر تمہاری چیخ و پکار مجھ سے سنی نہیں جاتی، وہ چیخ و پکار جو تمہاری ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی اس وقت۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ فما کان دعواہم، فا بس ما نہیں، کانا ہے یا نہیں تھی، دعواہم ان کی چیخ و پکار، دعواہم سے نکلا ہے دعا۔ اس وقت جب بستی قوم لوط کی اٹھائی گئی وہ چیخ و پکار کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی زمین پر جو مرغ اذان دیتے تھے اور جو جانور جو ہے وہ آوازیں نکالتے تھے وہ اتنی بلندی پر چلے گئے کہ اوپر والی مخلوق بھی ان آوازوں کو سن رہی تھی، لیکن وہ چیخ و پکار بھی کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے فما کان دعواہم، نہیں تھی ان کی چیخ و پکار، اذ جاءہم باسنا، اذ جب جاءہم آیا ان کے اوپر باسنا ہمارا عذاب، تو اس وقت ان کی چیخ و پکار نہیں تھی مگر الا بجز اس کے ان قالو، ان کے قالو وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، اللہ اب ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اب تو پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اب تو ان کے واپس آنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما رہے سوال پھر دونوں سے ہوگا، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی اور رسولوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، اور ماننے والوں سے پوچھا جائے گا تم نے مانا کیوں نہیں۔ فا کا مانا بس، لام البتہ تاکید ضرور کے لیے ہے۔ اور ایک اور ٹپ ہے دوستوں کے لیے، پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ فعل کے آخر میں اگر نون آ جائے اور نون کے اوپر ڈبلیو ہو یعنی شد ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف بھیجے گئے۔ اب ارسل کیا ہے جی؟ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے۔ یہ تھا ارسل یرسل ارسال، جیسے چٹھی ارسال کی جاتی ہے، لیکن ایکٹیو سے پیسو بنا دیا گیا۔ ارسل جن کی طرف بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف، ان سے بھی ہم ضرور سوال پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم انبیاء سے بھی ان کے فریضہ تبلیغ کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ واو کا معنی اور لام کا معنی البتہ تاکید، نسألن ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے، ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، اور جو جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ ایک چھوٹا سا اعتراض اور اس کا جواب، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب اللہ سوال کرے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس رب کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں اس رب کو خود کچھ نہیں پتا، کہ وہ خود کہہ رہا ہے ہم ضرور سوال کریں گے ان قوموں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان سے بھی جو رسول آئے، تو اللہ کو پھر پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو سوال کرے گا۔ اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم تو ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا لیکن ہم تو ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ فا کا معنی بس لام البتہ تاکید، اس کے آخر میں بھی نون ثقیلہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ قصہ یقصو، قصہ بیان کرنا۔ فَلَنَقُصَّنَّ ہم ضرور بیان کر دیں گے، علیہم ان کے سامنے، بعلم اپنے علم کے ساتھ، ہمارے پاس علم ہے ان کا لیکن ہم تو ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ہم ضرور ان کے حالات اپنے علم سے ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، واو کا معنی اور، ما نہیں، کننا ہم تھے، اللہ فرما رہے ہم نہیں تھے غائبین، جب یہ کر رہے تھے تو ہم غائب نہیں تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے لیکن ہم ان کی زبان سے صرف سننا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ کیا کرنے لگے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ والوزن، اور جب اللہ کس سے بیان کرے گا، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے چلیں گے کسی کی 70 سالہ عمر کے، کسی کی 100 سالہ عمر کے، اور ایک ایک چیز اس کے سامنے آئے گی، اس کو خود یاد نہیں ہوگا لیکن نظام قدرت سے سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، تو پھر ترازو ہوگا
اعمال کا، جس طرف کا پلڑا بھاری ہوگا اس طرف کی کامیابی ہوگی۔ والوزن، واو کا معنی، اور الوزن اعمال کا وزن اور تولنا، یومئذ اس دن، الحق برحق ہوگا، اس دن کانٹے خراب نہیں ہوں گے، اس دن تول کرنے والے پیمانے کمی بیشی کے ساتھ نہیں ہوں گے، بالکل نظام قدرت بڑا کمال ہوگا، حق کے ساتھ ہوگا۔ اصول کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، فا کا معنی پس، من جو یا جن کے ثقلت ثقیل ہوں گے، بھاری ہوں گے، موازینہ جن کے ترازو، جن کا جو ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ لیکن ومن خفت موازینہ، جس کا ہلکا ہوگا ترازو، فاولئک الذین، پس وہ لوگ ہوں گے، الذین خسروا انفسہم، الذین جنہوں نے، خسروا خسارہ، انفسہم اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ بڑا جھنجھوڑنے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ ہے۔ انہوں نے خسارے میں کیوں رکھا اپنے آپ کو؟ بما کانوا، بوجہ اس کے کہ کانوا وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون ظلم کرنے والے، ہماری آیات سے ظلم کرتے تھے، ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اور عمل کسی اور کے مطابق کرتے تھے، لیکن بظاہر پڑھتے ہماری آیات کو تھے۔ آج پوری امت کا یہ حال ہے، پورے مشرق مغرب شمالاً جنوباً، کہ امت قرآن و سنت سے دور ہو چکی ہے، اللہ کی آیات کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے مذاق کا ایک صورت اور تصور یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں اور ہمارا ان سے کچھ تعلق بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں میں نہیں بلکہ اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔